بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. مجیب الرحمان شامی صاحب بھی اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک نظر ٹاپ سٹوریز پر. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے ملی ہوئی ہے، اسی لیے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا. نومبر دوپہر 2 بجے اسلام آباد کو بند کرنا شروع کریں گے. نواز شریف استعفیٰ دیں یا احتساب کے لیے خود کو پیش کر دیں. عمران خان کا واشگاف اعلان. سب سے بڑا اور خطرناک کریکٹر گورنر سندھ عشرت العباد ہیں. نام ای سی ایل میں ڈال کر گرفتار کیا جائے. بیرون ملک جائیدادیں بنانے کا الزام. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں گورنر عشرت العباد کو بزنس کمیونٹی رشوت العباد سے تشبیہ دیتی ہے. وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات. قومی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال. نواز شریف سے چودھری نثار بھی ملے. متنازع خبر کی تحقیقات سے متعلق بات چیت. پیپلز پارٹی کا تگڑا شو. بلاول نے بھی لانگ مارچ کے لیے پر تول لیے. اقتصادی راہداری، پاناما لیکس، مستقل وزیر خارجہ، پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی سے متعلق 4 مطالبات. ورنہ 27 دسمبر کو مارچ ہوگا. چین نے برکس اعلامیہ میں بھارت کی کوششوں پر پانی پھیر دیا. برکس اعلامیہ میں پاکستان کو چوٹ نہ پہنچائی جا سکی. انڈین میڈیا کا اعتراف. عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. چین کا موقف. جی شامی صاحب، ملکی سیاست سے لے کے کافی زیادہ ایسے معاملات ہیں جو ڈسکس کریں، اور ابتدا میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج وقت تھوڑا کم ہی رہے گا. کیوں نہ آغاز کر لیتے ہیں سر سید احمد خان صاحب سے، جن کا آج 200واں یوم ولادت ہے. ہاں جی، آج سر سید احمد خان کا 200واں یوم ولادت ہے. 200 سال پہلے وہ پیدا ہوئے تھے دلی میں. اور سر سید احمد خان اگر نہ ہوتے تو آج ہم پاکستان حاصل کر کے یہاں اطمینان سے نہ بیٹھے ہوتے. انہوں نے مسلمانوں میں تعلیمی جو ترقی ہے اس کا خواب دیکھا اور ان کو جدید تعلیم کے راستے پر لگایا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جدا گانا انتخاب ہونا چاہیے، کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف قومیتیں آباد ہیں، مختلف مذہب کے، رنگ کے، نسل کے لوگ آباد ہیں. تو یہاں مسلمان مستقل اقلیت میں ہوں گے. یہاں یورپ کی طرح کے انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، وہاں کی جمہوریت نہیں چل سکتی. تو مسلمانوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے آپ چنیں. اور پھر جدا گانا انتخاب جو ہے اس نے پھر بنیاد رکھی پاکستان کے مطالبے کی، مسلمانوں کے الگ تشخص کی، دو قومی نظریہ. اور سر سید احمد خان جو تھے ایک محیر العقول شخصیت تھے. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ آج بھی ایک بہت بڑا مسلمان تہذیب کا ایک گہوارہ ہے اور ادارہ ہے جو ہندوستان میں ہے، لیکن وہ اس کا ہماری تاریخ پر انتہائی گہرا اثر اس نے چھوڑا ہے. تو آج یہاں ایک تقریب تھی، اس میں میں نے بھی شرکت کی اور اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ یہ جو آج یوم ولادت ہے اسے سرکاری طور پر منایا جانا چاہیے تھا. بالکل. اور نہ وزیر اعظم کا کوئی بیان آیا، نہ صدر مملکت کا بیان آیا. لیکن ابھی ہم جو بیٹھے ہیں تو صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے ان کے یوم ولادت پر بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو تعلیمی ترقی ہے
اس کی بنیاد رکھی اور آج بھی ان کے راستے پر چل کے اور تعلیم کو عام کر کے اور تمام لوگوں تک تمام طبقات تک تعلیم پہنچا کر ہم وہ پاکستان کو ایک مثالی مملکت بنا سکتے ہیں. اور کی ہے یہ دیکھیں نا, اور میری تو یہ خواہش تھی کہ کیونکہ آج ان کا یوم ولادت ہے, 2017 میں ان کی سالگرہ منائیں گے 200ویں, صحیح, تو یہ ایک پورا سال جو ہے ان کا سال قرار دینا چاہیے اور سرکاری طور پر اس کو منایا جائے. اور صدر مملکت کو میں نے یہ پیغام بھی پہنچایا تھا, تو وہاں سے یہ جواب موصول ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس تک وہ یہ جذبات پہنچائیں گے, اور میرا امید کی جانی چاہیے کہ اس پر جلد فیصلہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تعلیم سے ریلیٹڈ اتنے ریولوشنری کام کیے جائیں اس سال میں کہ سر سید احمد خان صاحب کی روح خوش ہو جائے. ہاں جی, تو اب یہ جو مسلمانوں کی ایک نظریاتی تشخص ہے, تعلیمی تشخص ہے, سماجی ان کی کا تشخص ہے, یہ سب وابستہ ہیں سر سید احمد خان کے نام سے. اور ان کے خوشہ چین پھر علامہ اقبال اور پھر دوسرے انہوں نے متصل مین سکیچ انہوں نے دیا. ہاں, تو ہم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور آج یوم شہادت ہے حکیم محمد سعید صاحب کا بھی, جو ہمدرد کے بانی تھے, اور وہ بھی ایک انہوں نے بہت پاکستان کی خدمت کی بے لوث طریقے سے, جو کمایا پاکستان پر لگایا. ہمدرد یونیورسٹی عظیم الشان ادارہ قائم کیا, طب مشرق کو عام کیا, اور انتہائی سادہ زندگی گزاری. اور اپنی ذات پر ایک کمرے میں رہے, وہی ان کا دفتر تھا, وہی ان کا گھر تھا, وہی ان کا سونا تھا, وہی ان کا بیٹھنا تھا. اور جو کچھ کمایا پاکستان اور اپنے ادارے کے لیے وقف کر دیا اور اپنے پاکستان کے لیے وقف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اور ان کا جو ادارہ ہے وہ اس کو قائم رکھے, اور ان کی جو بیٹی ہیں راشدہ, ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتی رہے. العالمین, یعنی جیسے خود تھے اسی طرح کا ادارہ بنایا. تھوڑی سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج بالکل واشگاف اعلان کر دیا, 2 نومبر کو دوپہر 2 بجے اسلام آباد بند ہونا شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہہ دیا سولو فلائٹ ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی ساتھ ہے. عمران خان صاحب نے کیا کہا, پہلے ایک بار وہ سن لیتے ہیں. جی, اسلام آباد کا لاک ڈاؤن ہے وہ 2 تاریخ کو ہے. 2 تاریخ کو انشاءاللہ 2 بجے سے ہمارا لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا. میں واضح طور پہ گورنمنٹ کو آج ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں. آپ نے اگر کچھ کیا, ہماری تیاری ہے. یہ وہ پارٹی نہیں جس کو آپ نے ڈنڈے مارے تھے 30 اگست 2014 میں. یہ تیار ہے اب, اور نقصان ہوگا, آپ کو نقصان ہوگا, گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. ابھی تو ہم چاہ رہے ہیں نواز شریف کا استعفیٰ, آپ کی گورنمنٹ ہی چلی جائے گی, جو ہوگا رد عمل آگے. تو میری آپ سے ابھی بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس راستے پر نہ چلیں. جی شامی صاحب, نو وے بیک. کہتے ہیں اسلام آباد کی عوام کو مشکل ہوگی, لیکن تاریخ یاد رکھے گی اسلام آباد کی عوام کی اس قربانی کو کہ یہ لاک ڈاؤن کریں گے. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں, ہم بار بار یہ بات عرض کر چکے ہیں, ان کو حق حاصل ہے احتجاج کرنے کا, ان کو حق حاصل ہے مظاہرہ کرنے کا, ان کو حق حاصل ہے پرامن طور پر اپنے جذبات کے اظہار کا. ان کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ لوگوں سے وہ اپیل کریں کہ آپ اپنا کاروبار بند رکھیں. لوگ اگر ان کے ساتھ ہیں, ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں, اپنا کاروبار بند رکھتے ہیں, ان کی آواز میں آواز ملاتے ہیں, تو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا. دنیا میں احتجاج کے اس طریقے کو تسلیم کیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ میں زبردستی کاروبار بند کراؤں گا, تو پھر یہ جو زبردستی ہے کہ لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دیں گے اور شہر بند کر دیں گے, پھر یہ ایک چیلنج ہو جائے گا صرف حکومت کے لیے نہیں, ریاست کے لیے, ریاست کے تمام اداروں کے لیے. اور اسی لیے ہمارے جو پلڈیٹ کے صدر ہیں احمد بلال محبوب, انہوں نے مجھے ابھی ایک SMS بھیجا ہے. انہوں نے کیا پاکستان میں یہ دوہرے معیار ہوں گے؟ کیا رینجرز جو ہے وہ MQM کو کراچی بند کرنے سے روکے گی, اور کراچی میں اگر وہ MQM شہر بند کرنے کی کال دے گی تو اس کو ریزسٹ کرے گی اور کہے گی آپ شہر کو کھلا رکھیں گے ہم؟ اور کیا اسلام آباد میں یہ شہر کو زبردستی بند کرانے کی اجازت دی جائے گی؟ سر یہاں حکومت بلائے گی تو رینجرز آئے گی. ہاں, یہ بات ہے آپ کی. تو احمد بلال محبوب صاحب کا نقطہ درست ہے,
لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر حکومت یہ شہر میں رینجرز کو طلب کرے اور ان کے ذمہ لگائے کہ انہوں نے شہر کو کھلا رکھنا ہے. کسی کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دینی. لوگ رضاکارانہ طور پر کاروبار بند کرتے ہیں, عمران خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان کے مطالبوں میں شریک ہوتے ہیں. لوگ دکانیں کاروبار تو بند کر لیں گے, سرکاری ملازموں کا کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مشرقی پاکستان میں جب یہاں سے آپ کو آخری دنوں کی بات ہے 1971 جب یہ ٹکا خان جنرل ٹکا خان کو وہاں گورنر بنا کر بھیجا گیا تو چیف جسٹس جو تھے مشرقی پاکستان ہائی کورٹ کے انہوں نے انہیں حلف دینے سے انکار کر دیا اور کاروبار حیات بند ہوا, لوگ دفتروں میں نہیں گئے اور اس وقت تک وہ احتجاج پرامن تھا. بعد میں پھر اس میں تشدد شامل ہوا اور پھر بات فوجی کارروائی تک پہنچی اور پھر اس کا جو نقصان ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو اور سوڈان میں بھی ایسا ہوا ایک بار کہ سوڈان میں حکومت کے خلاف لوگوں نے کاروبار بند کر دیا اور گھروں میں بیٹھ گئے اور بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. پاکستان میں اگر لوگ اس طریقے سے احتجاج کرنا چاہیں اور عمران خان صاحب کی اپیل پر آواز دینا چاہیں, اپنے کاروبار بند کر دیں, دفاتر میں نہ جائیں, تو ان کا احتجاج جو ہے اس کو رجسٹر کیا جائے گا, اس کی قوت کا اندازہ ہو جائے گا. لیکن اگر زبردستی ایسا کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر ہم پاکستان میں ایک ایسے فساد کی بنیاد رکھ دیں گے جس کا کوئی آخری نقطہ ہمارے سامنے نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جب قادری صاحب ممتاز قادری جی کے جنازے میں پھر ان کے چہلم میں شرکت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسلام آباد کا رخ کرنے کی کوشش کی تو کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی. اور جب طاہر القادری صاحب بھی اس وقت اسلام آباد گئے تو پھر یہ کوئی بھی جماعت, جمعیت علماء اسلام, طاہر القادری صاحب کی جماعت, عوامی تحریک, جماعت اسلامی, تبلیغی جماعت تو 5 لاکھ بندے ہر لاہور میں اکٹھا کرتی. شامی صاحب ادھر اب ایک سن لیں, یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس کو ایک بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. یہ کچھ سکھوں کی ریاست بنا رہے ہیں اس کو. اس لیے حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور اگر اس کی پولیس انتظام کرنے سے قاصر ہے تو رینجرز کے سپرد کریں شہر کو, فوج کو بلانے کی ضرورت ہو فوج کو بلائیں, لیکن اس بات کی اجازت نہ دیں کہ زبردستی کر کے کاروبار زبردستی شہر مجھے بار بار میں زور دے رہا ہوں زبردستی پر جیسے ایم کیو ایم کراچی بند کراتی تھی اور نامعلوم افراد آتے تھے اور گولیاں چلاتے تھے, وہ زبردستی یعنی آئینی استحقاق استعمال کریں, زبردستی شہر کو بند نہ کریں. شامی صاحب ابھی سیاسی منظرنامے پر کئی سوالوں کے جواب جاننا بہت ضروری ہے اور آپ کا نقطہ نظر تو نہایت اہم ہوگا. اس پر بات کر لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب آج پھر آرمی چیف اور وزیر اعظم کی 1-to-1 ملاقات ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے چودھری نثار کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی. یعنی موضوع سیم وہی ہے اور ایک کے بعد ایک تردید آنے کے بعد آج پھر انہی موضوعات پر بات ہوئی ہے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کن موضوعات پر بات ہوئی ہے, ہمارے پاس تو کوئی ایسے ذرائع نہیں. چلیں سر شاہ محمود قریشی صاحب سے سن لیں. ناصر صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے. بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے امور پر بحث ہوئی ہے, ہو سکتا ہے اس میں وہ خبر بھی زیر بحث آئی ہو. اچھا ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 99 والا کوئی معاملہ اکتوبر ریپیٹ ہو رہا ہے. ذرا انہوں نے ایک محفل میں کہا ہے, ذرا شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے تھے, ذرا وہ سنوا دیں پلیز. سول ملٹری ڈسکنیکٹ جو ہے وہ معمولی نوعیت کا نہیں ہے اور بہت سے سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ ایک اور اکتوبر گزری تھی 99 میں, اس سے کم نہیں ہے. اگر زیادہ نہیں تو اس سے کم نہیں ہے. یہ ہے ماحول اور یہ ہے کال اسلام آباد کی, اور اس پر آپ نے اپنا بندوبست کرنا ہے.
जी शामी साहब, मीटिंग में तो आपने कहा कि वही मुल्क की सलामती की बात हो गई, यानी आप उस पर बात नहीं करना चाहते। सिविल मिलिट्री डिस्कनेक्ट लग रहा है 99 बात तो हम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं हमें मालूम कि बात किस बात पर हुई है। चलें ठीक। बात यह है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो गुफ्तगू फरमाई है, इस पर गालिब का एक शेर उनकी खिदमत में पेश किया जा सकता है कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। ठीक। वो अपने लवाकिन को, अपने मुतल्लकीन को, अपने मुतस्सरीन को ये कह रहे हैं कि फौज और हुकूमत के दरमियान कुट्टी हो चुकी है। कुट्टी, हाँ जी, ठीक है, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट। और 12 अक्टूबर 1999 का मंजर है, और फिर धरना गोया। अब आप आइए, धरना दीजिए नई ताकत के साथ, जोशो खरोश के साथ। सही। गोया फौज जो है वो उनके इनकी ताकत बनेगी, यानी ये मैसेज वो दे रहे हैं। सही। और ये आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में ये खेल कोई पहली बार नहीं खेला जा रहा। 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ सो हुआ, उसके नतीजे में परवेज मुशर्रफ साहब बरसर इख्तियार आए। सही। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने बड़ी उस वक़्त मुसर्रत का इजहार किया, लेकिन उनके हाथ उससे कुछ नहीं आया। ना आसिफ अली जरदारी साहब की जेल ख़त्म हुई, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी उन पर वतन के दरवाजे खुले। और उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में एयर मार्शल असगर खान साहब ने एक ख़त लिखा था फौजियों के नाम, जिसमें कहा गया था कि कोई गैर कानूनी हुक्म जो है वो आप तस्लीम ना करें। ठीक। और उसकी बड़ी इंटरप्रिटेशंस हुई और एयर मार्शल साहब उसकी तौज़ीहात करते रहे, लेकिन उसका जो पैगाम था वो यही था कि ये हुकूमत अपना जवाब खो चुकी है, क्योंकि किसी फौजी को बेचारे को क्या पता कि कौन सा हुक्म कानूनी है, वो कौन सा गैर कानूनी है। वो चीफ जस्टिस तो नहीं है या लाहौर हाई कोर्ट का जज तो नहीं है। उसको तो इसको तो अपने अब जो हुक्म दिया जाए उसकी अहकामात पर अमल करना। There is but to do and die. There is not to Exactly. question die. Exactly. Question why. तो अब वो जो पैगाम था, उसके बाद क्या हुआ? एयर मार्शल असगर खान जब मुज़ाकरात हो रहे थे भुट्टो साहब के और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के दरमियान, और कौमी इत्तेहाद की तरफ से मौलाना मुफ्ती महमूद, रज़ा नसरुल्लाह खान उसमें शरीक थे, प्रोफेसर गफूर अहमद, और हुकूमत की जो टीम थी उसमें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, उसमें अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा मरहूम थे, उसमें मौलाना कौसर न्याजी मरहूम थे। तो ये सारे लोग जो हैं मरहूम हो चुके हैं। माहौल में इतनी स्टिफनेस थी, इतने डिसेंट लोगों के बीच में भी। सिर्फ एयर मार्शल असगर खान साहब हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अच्छा, अब ये जो इनके दरमियान डेड लॉक आया, क्योंकि ये वहाँ से कौमी इत्तेहाद वाले वहाँ कुछ चीज़ें तय करते थे, फिर आके अपनी जनरल कौंसिल में पेश करते थे, जो 9 रुकनी थी, 9 पार्टियों का मजमूआ। सही। एयर मार्शल असगर खान मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं थे, लेकिन वो दूसरे जब कौंसिल का इजलास होता था फिर वो कभी कबूल कर लेते थे, कभी उनको दोबारा कहते थे कि ये पॉइंट लेके जाएं। तो एक डेडलॉक आ गया और एयर मार्शल असगर खान मान नहीं रहे थे। एक ऐसा नुक्ता को पैदा हुआ। तो रज़ा नसरुल्लाह खान, मैं भी उस वक्त रावलपिंडी में था, और एयर मार्शल असगर खान भी वहीं ठहरे हुए थे, और ज़ैड सुलारी मरहूम जो पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर थे एक ज़माने में, वो भी थे वहाँ। तो हमें रज़ा नसरुल्लाह खान ने याद किया, ज़ैड सुलारी साहब को भी और मुझे भी। मैं जेल में रहा था एयर मार्शल असगर खान के साथ 1977 में, मेरी उनकी बड़ी कुर्बत थी, और ज़ैड सुलारी साहब के भी उन्हें बड़े करीबी ताल्लुकात। ये कुर्बत जेल में जाके हुई कि वैसे भी थी? ये पहले भी थी, लेकिन जेल में जाके उसमें इजाफा हो गया। और सुलारी साहब भी उनके बड़े पुराने मद्दा थे, और उन्होंने हमें कहा कि ये डेडलॉक पैदा हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़तरा पैदा हो गया है, आप एयर मार्शल साहब के साथ जाएं और उनसे ये बात करें ताकि बातचीत टूटने ना पाए। सही। अब मेरा ख्याल ब्रेक कर लें। सर मेरा ख्याल है ब्रेक लेने, मैं तो आप हिस्ट्री जब खोलते हैं तो जी ही नहीं करता ब्रेक लेने को। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आओ।
वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, ब्रेक से पहले आप बात करते हैं कि हिस्ट्री पाकिस्तान में ये इस तरह होता रहा है कि तनाव रहा है सियासी जमातों के जनरल बीच में। सोलैनी साहब और मैं एयर मार्शल असगर खान की खिदमत में हाजिर हुए। उनसे कहा हजूर अगर डेडलॉक होगा, फौज आ जाएगी, दस्तूर मनसूख हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनको कैसे मनसूख हो जाएगा दस्तूर? भाई जब फौज आएगी तो फिर मनसूख हो जाएगा। उन्होंने कहा कैसे हो जाएगा? हम कहेंगे नहीं मनसूख हुआ, नहीं टूटा। जब हम नहीं मानेंगे तो टूटेगा कैसे? हम अपनी बात करते रहे, वो अपनी बात करते रहे, और फिर बहरहाल कई रोज ये मामला चलता रहा। कभी गुफ्तगू शुरू हुई, कभी टूटी, और बिल आखिर आपने देखा कि फिर जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार संभाल लिया और 11 साल तक फिर उन्होंने हुकूमत की। 8 साल बिला शिरकत गैरे, जी, और इसमें फिर भुट्टो साहब फांसी चढ़े, जी बिल्कुल। और एयर मार्शल असगर खान साहब जो थे वो भी इस लिहाज से सारे अपने जो ख्वाब थे उनसे महरूम हो गए। तो असल बात यह है कि आज पाकिस्तान जिन हालात में है उसमें फ़ौज को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाज़त देना या दावत देना, इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। यानी वर्स्ट कम वर्स्ट केस में भी आप मौजूदा सूरत हाल में इस तरह का कोई नहीं देख रहे कि कोई इस तरह की इतना पिक्चर ड्रा हो नहीं सके। होना चाहिए। ओके, फौज दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही है, इंतहा पसंदों को रास्ता रोक रही है, पाकिस्तान की सोसाइटी को अंदरूनी चैलेंज दरपेश नहीं बहुत जिम्मेदारी है सर। आज हम और पाकिस्तान एक वफाक है, इस्लामाबाद पर कब्जा करके आप क्या पैगाम देंगे सिंध को, क्या पैगाम देंगे बलूचिस्तान को? और ये अफवाज पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि इस सारी सूरत हाल जो है उसको बर्पा होने से रोकें। तो शामी साहब, बहुत सी बातें हैं गुफ्तगू से भी हल हो जाती हैं, जैसे कि अभी वज़ीर दाखिला साहब ने 3-4 रोज़ पहले यानी थर्सडे को ग़ालिबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा सिरल मर्डा का नाम बाकी ECL में है, फिर आपको भी बुलाया और APNS को भी बुलाया, दूसरी तंजीम को भी बुलाया। कैसे ECL से नाम निकलवा दिया आपने सिरल का? देखिए, APNS और CPNE के लोग भी गए उनसे मिलने के लिए, उनके साथ खाना खाया, कुछ 2 घंटे से ज़्यादा उनसे मुज़ाकरात जारी रहे। सही। और उनका कहना ये था कि ये जो कुछ छपा है ना अखबार में, ये इस तरह की गुफ्तगू हमारे यहाँ होती रहती है। ये मतलब हम जायज़ा लेते हैं हालात का, दुनिया में जो बातें की जाती हैं उनका नोटिस लेते हैं, गलत या सही जो इल्ज़ाम हम पर लगाए जाते हैं उनका जायज़ा लेते हैं, लेकिन और फिर उनका सामना करने की तैयारी करते हैं। तो ये गुफ्तगुएं तो नेशनल सिक्योरिटी के इजलासों में होती हैं, वैसे दूसरे इजलासों में भी होती हैं, सही। क्योंकि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो लगाते हैं मुखालिफिन। लेकिन ये गुफ्तगू तेरे और मेरे के अंदाज में नहीं हुई, इसमें एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, इसमें खुदा न खास्ता कोई फौज को जिम्मेदार नहीं करार दिया गया सूरत हाल का। ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है और मुश्तरका जिम्मेदारी के तौर पर हालात को दुरुस्त करने की बात होती रही है। उन्होंने वजाहत की सूरत हाल की, उन्होंने कहा कि ये जो खबर छपी है इसने हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाया। हमने उनसे अर्ज़ किया कि आपने इनको जब ECL पे डाला है उससे भी बहुत नुकसान हुआ है आपके इमेज को। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ना किया जाता तो वो दुबई रवाना हो जाते सिरल, और फिर आप लोग ये कहते कि हुकूमत ने उनको भगा दिया, तो फिर मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती। बहरहाल हमारी गुफ्तगू का ये नतीजा निकला कि उनका नाम ECL से निकल गया। देखिए, अब ये जो एक हमारा सिस्टम है, अब आप देखिए कई टेलीविज़न प्रोग्राम देख लें, कई अखबारों में लिखी बातें देख लें, मालूम होता है कि एक भौचाल आया हुआ है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरह बहुत सी और बगलें भी बज रही हैं। सही। लेकिन बुनियादी बात यह है, क्या एक रिपोर्ट को इजाजत दी जाएगी कि हमारा पूरा निजाम जो है उसको ज़ेरो ज़बर इस मुलाकात में जिक्र हुआ कि इंक्वायरी की कंटिन्यूटी रहेगी? इंक्वायरी कंटिन्यूटी रहेगी, बिल्कुल। इंक्वायरी करने का हुकूमत को हक हासिल है कानून के मुताबिक। अगर किसी कानून की कोई खिलाफ वर्जी किसी सतह पर हुई है उसके मुताबिक कार्रवाई करने का भी हक हासिल है। सही। और देखिए, एक बात यह है कि ये स्टोरीज ऐसे लीक नहीं होती कि आपने कोई कंपोज करके आप किसी अखबार की जेब में डाल देते हैं या अखबार नवीस की ओर चप जाती है। उसमें अखबार नवीस का भी एक रोल होता है, उसमें एडिटर का भी रोल होता है,
اس میں خبر فراہم کرنے والے کا بھی ایک رول ہوتا ہے. یہ ایک جو لوگ اس ساری جرنلزم کے ایتھکس سے واقف نہیں ہیں وہ اس کو اوور سمپلیفائی کر سکتے ہیں. صحیح. لیکن بہرحال اپنی رائے ہے, اپنا نقطہ نظر ہے چودھری نثار علی صاحب کا, حکومت کا, افواج پاکستان کا. ہمیں اس وقت ہم سٹوری کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں. صحیح. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اگر اس پر کسی کو اعتراض ہے اور کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں اس کو پریس کونسل کو ریفر کر دینا چاہیے تاکہ اس کا جائزہ لے لیا جائے. ذمہ دار کا تعین ہوگا. لیکن حکومت اگر تعین کر سکتی ہے تو کر لے, اور اگر اس تک پہنچ سکتی ہے تو پہنچ جائے. سیرل اگر اپنا سورس ہی نہیں بتائیں گے تو کیسے پہنچیں؟ یہ تو پھر حکومت کا کام ہے نا. ٹھیک. اور یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمیں اس میں دخل نہیں ہے. ہم نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے, اور جب کوئی کارروائی ہوگی پھر اس پر اپنا رد عمل ظاہر کریں گے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ ایک رپورٹ کی بنیاد پر پاکستان کا کوئی وقار رکھیے, ہم سب پر لازم ہے. صحیح. یہ کوئی سکھوں کی ریاست نہیں ہے, یہ نابا اور فرید کوٹ اور پٹیالہ نہیں ہے جیسے سکھوں کی ریاستیں تھیں ہندوستان میں تقسیم سے پہلے, آزادی سے پہلے. اور یہ کوئی پاکستان ایک دستوری مملکت ہے. یہاں ایک دستور موجود ہے, یہاں عدالتیں موجود ہیں, یہاں ادارے موجود ہیں. ان اداروں کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور جو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی وائلیشن ہوئی ہے کسی قانون کی, اس پر کارروائی کر سکتے ہیں قانون کے مطابق. ٹھیک. شامی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ان کی سیاست کی بات کریں گے جس کا گراف سمجھ کوئی کس طور پہ کروٹ لے رہا ہے, کوئی کس طور پر کروٹ لے رہا ہے, اور بڑے دبنگ قسم کے بیانات آ رہے ہیں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سندھ کی اسپیشلی کراچی کی سیاست کی بات کریں تو ایم کیو ایم پاکستان بھی اب پریس کانفرنسز کرتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایم کیو ایم لندن بھی پاکستان میں پریس کانفرنسز کر رہی ہے. لیکن سب سے لیٹسٹ جو اپڈیٹ ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے الزامات کی, اور آج انہوں نے الزامات لگائے ہیں گورنر سندھ عشرت العباد پہ. اور ایسے میں رضا ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پی ایس پی کے رہنما. السلام علیکم رضا صاحب. وعلیکم السلام. رضا صاحب, یہ اچانک کیا غصہ آ گیا آپ کو عشرت العباد صاحب پر, اور ان پہ برس پڑے, کیا وجہ ہو گئی؟ اچانک نہیں, السلام علیکم شامی صاحب. اچانک نہیں, بلکہ یہ بہت موقع دیا گیا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اپنا سیاسی رول اس طریقے سے سازشی انداز میں نہ پلے کریں. لیکن چونکہ وہ بدستور ایک اپنے آفس کا استعمال کرتے ہوئے سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست بھی نیگیٹو سیاست کر رہے ہیں, لوگوں کو روک رہے ہیں پارٹیوں میں شمولیت سے, لوگوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں. لہذا اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ان کے متعلق بھی کچھ آگاہی جو ہے وہ عوام کو دے دی جائے. مگر ان کے بارے میں تو الطاف حسین صاحب بڑا عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اس سے پہلے. شامی صاحب, اس بات پہ میں اتنا ہی کروں گا کہ گورنر سندھ عشرت العباد صاحب, فاروق ستار صاحب, ایم کیو ایم پاکستان, الطاف حسین, ایم کیو ایم لندن, یہ ایک ہی پیج پر ہیں سارے. اچھا, یہ سب ابھی تک ایک پیج پر؟ جی بالکل, کبھی الگ ہی نہیں ہوئے تھے, یہ ایک ہی پیج پر ہیں. اور یہ سب رضا, پھر یہ ایم کیو ایم لندن بنانے کی کیا ضرورت درپیش ہوئی؟ یہ سب شامی صاحب, یہ اگر آپ 22 اگست کو دیکھیں نا تو 22 اگست کے بعد ان کے پاس کوئی چوائس رہ نہیں گئی تھی. 22 اگست کو سچویشن یہ تھی کہ اگر مناسب ایکشن اور قانون اور آئین کے تحت ایکشن لیا جاتا تو پولیٹیکل پارٹیز کا بھی جو ایکٹ ہے وہ بھی انووک ہونا چاہیے تھا, آرٹیکل 6 بھی انووک ہونا چاہیے تھا, اور 17(2) بھی انووک ہو کے یہ پارٹی بین ہونے جا رہی تھی. لہٰذا انہوں نے بڑا کلیورلی, انٹیلیجنٹلی یا کننگلی, آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں, یہ پورا گیم پلان تیار کیا, اور اس گیم پلان کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کسی حد تک کامیاب ہو گئے. مگر ایم کیو ایم لندن تو الگ سے بنائی ہے انہوں نے, اور اس کو بھی کسی نے بین نہیں کیا ابھی تک. دیکھیں نا, بائنڈنگ فورس اس تمام چیزوں کی جو ہے, فاروق ستار صاحب گورنر سندھ سے رابطے میں ہیں, الطاف حسین صاحب گورنر سندھ سے رابطے میں ہیں, ایم کیو ایم پاکستان کے جو کرتا درتا ہیں وہ گورنر سندھ سے رابطے میں ہیں. ابھی ہم نے ایک بیان دیا ہے, ایک بات کی ہے گورنر صاحب کے لیے, عشرت العباد کے لیے, اس کے بعد ان کا رسپانس آیا, اور ابھی آپ دیکھیں لندن سے ایک رسپانس آ گیا اس کے اوپر ہمارے خلاف. تو یعنی بالکل نیکسس پارٹنرشپ بالکل نظر آ رہی ہے کلیئرٹی کے ساتھ. ابھی ایک بیان کے اوپر اتنے چراغ ہو رہے ہیں, ابھی تو اور مزید حقائق سامنے آنا باقی ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے لندن والے بھی غصہ اتار رہے ہوں عشرت العباد پر اس کی سپورٹ کر کے. ایسا نہیں ہے, یہ سب ایک پیج پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے کہ they are partners in crime.
اور یہ پارٹنرز ان کرائم میں اگر گورنر صاحب اتنے مقبول ہیں جیسا کہ ان کے جو ہمارا جواب دیا ان کے ترجمان نے کہ گورنر صاحب بہت مقبول ہیں، تو یہ جس پوسٹ پر بیٹھے ہوئے تو اپوائنٹمنٹ کی پوسٹ ہے، یہ کوئی الیکٹڈ پوسٹ تو نہیں ہے، یہ پبلک کی پوسٹ تو نہیں ہے. اگر وہ اپنی مقبولیت اتنی سمجھتے ہیں تو ریزائن کریں، آ جائیں گورنر صاحب کہیں سے آ کے الیکشن لڑ لیں، انتخابات جیت لیں اور کامیاب ہو گئے. یعنی پی ایس پی کا موقف یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام آپس میں ایک پیج پر ہیں. بہت شکریہ رضا ہارون صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ ارشد العباس صاحب سے میں رابطہ قائم کیا تھا. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ میں اس سطح پر نہیں آ سکتا کہ میں ان کا جواب دوں براہ راست خود. مگر شامی صاحب اس لیے انہوں نے کہا شامی صاحب مجھے ایک چیز سمجھنی ہے کہ یعنی جب تک آپ کا موقف یا منہ بند رہے تب تک خیر ہے. انہوں نے کہا رضا ہارون نے کہا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عوام کو کچھ ان کی شخصیت کے کچھ پہلوؤں سے آگاہ کر دیا جائے. دیکھیں سیاست میں تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ارشد العباس جو ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہیں نا. گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. سیاست کی بات چھوڑیے، اب وہ جو ہمارے شاہد آفریدی جی اور ہمارے جاوید میاں جی ان میں جب جھگڑا ہوا تو جاوید میاں نے کس طرح کی باتیں کر دی اور پھر دونوں میں صلح ہو گئی، لڈو کھا لیے، مٹھائی کھلا دی ایک دوسرے کو. لیکن اب دل صاف تھے نا. افسوس ہوا کہ دل تو صاف تھے لیکن زبان جو ہے نا وہ سنبھالنی چاہیے. نہ ہمیں سیاستدانوں کو زبان سنبھالنی آتی ہے، نہ ہمارے کھلاڑیوں کو زبان سنبھالنی آتی. اور پھر ہمارے جو شعیب اختر ہیں وہ بڑی زبان سنبھالنے کی بات کرتے. انہوں نے کہا جناب 96 میں تو میچ فکسنگ کا ایک رواج پڑا ہوا تھا، اس سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی. تو ہمیں یہ دیکھیے سیکھنا چاہیے کیا بات کس وقت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، یہ بات سوچنے کی. یعنی ان کئی باتیں کہ ڈریسنگ روم کا ماحول خراب تھا یہ تھی. سر بات ہو رہی ہے کراچی کی سیاست کی، تو کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اچھا پاور شو کیا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کیونکہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ پرویز مشرف کے دور میں کئی سال بیرون ملک رہنے کے بعد واپس آئی تھی، اور واپس آئی تو پھر ان کا جو استقبال ہوا ایک وہ بھی بڑا بے نظیر استقبال تھا. لیکن اس میں پھر حملہ ہوا دہشت گردوں نے اور متعدد افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، آباد ہوئے. اور ان کی یاد منائی گئی ہے. شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے بلاول صاحب نے یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور ایک اچھا مظاہرہ کیا ہے، اور اس میں بڑی گھن گرج کا بھی مظاہرہ کیا. حکومت سے لتے خوب لیے ہیں. لیکن اپوزیشن جو ہے اس کو حق حاصل ہے. اور بلاول تو ابھی دیکھیے نا اب نئے میدان میں قدم رکھ رہے ہیں تو ان کو بھی اپنی کچھ شان تو 4 مطالبات کر دیے ہیں. 4 مطالبات کر دیے، کہیں تو ریپیٹ کر دوں. ان کے مطالبات کچھ یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اقتصادی راہداری کی اے پی سی کی قراردادوں پر عمل ہونا چاہیے. اقتصادی راہداری کے لیے جو کچھ وہ کہا گیا زرداری صاحب کی جو قرارداد تھی اس کو منظور کیا جائے منوان. بالکل. اور دوسرا ہے پاناما لیکس پر پیپلز پارٹی کے بل کو منظور کیا جائے. جب انہوں نے پیش کر رکھا ہے اعتزاز احسن صاحب جس کو پیش کر رہے ہیں. جی بالکل. اور فوری طور پر ملک میں مستقل وزیر خارجہ کو تعینات کیا جائے. مستقل وزیر خارجہ تو موجود ہے، وہ خود نواز شریف صاحب ہیں. اچھا یعنی اس مطالبے نواز شریف صاحب کے پاس ہے قلم دان، ان کو پسند نہیں ہے اور نیا وزیر خارجہ مقرر کر دیا جائے. اوکے فل ٹائم کہہ رہے تھے میرا خیال. فل ٹائم ہی ہے وہ. اچھا آپ وہ دیکھیں نا جو آپ کے سرتاج عزیز صاحب ہیں وہ مشیر ہیں وزیر کے درجے کے. لیکن چلیے اپوزیشن کی اگر تسلی نہیں ہے، بلاول صاحب چاہتے ہیں تو اس پہ غور کر لیں نواز شریف صاحب. یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مطلوبہ جواب آپ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اثر 9 تشکیل دیا جائے. دینا چاہیے تشکیل، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کو اوورسائٹ کرنی چاہیے کیا ہو رہا ہے صورتحال نیشنل سیکورٹی کے معاملات. اور اگر یہ کمیٹی موجود ہوتی تو یہ کمیٹی جو ہے اس کو ریفر کیا جا سکتا تھا. 3 مطالبہ ٹھیک ہیں. یہ جو ڈان کی سٹوری ہے اس کو ریفر کی جا سکتی تھی. یعنی 3 مطالبہ ٹھیک ہیں. نہیں دیکھیں مطالبہ تو کوئی ہم اس کو غلط یا صحیح کہ مطالبے تو سارے درست ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ مطالبے مانے نہیں جائیں گے تو پھر لانگ مارچ ہوگا. یعنی اگر مسلم لیگ نون کی حکومت کو عمران خان سے فرصت مل گئی تو اس کے بعد 27 دسمبر یعنی بہت دیر بعد. اصل میں بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے مقابلے میں بلاول آ گئے ہیں. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول کس نے ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑھاپے کو اور ان کی جوانی کو دونوں کو سلامت رکھے. بلاول کہہ رہے ہیں بچگانا اپوزیشن ہے اس طرح یہ نہیں ہوگا. بلاول ان کو کہہ رہے ہیں. جی جی وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ بیبی اپوزیشن ہے. بہرحال دونوں جو ہیں اپنی جگہ ان کا ایک بانک پن ہے ماشاءاللہ نظر بدور. اچھا شامی صاحب آج اب ایک بک کی لانچنگ پہ تھے، وہ بک سے کتاب ہے یہ ہمارے مرزا جاوید اقبال ہیں. یہ ایئر فورس کے افسر ہیں. پھر انہوں نے جناب پنجاب یونیورسٹی سے اور یونیورسٹی آف کراچی سے تاریخ، فلسفے اور سیاسیات اور معاشیات جیسے علوم میں ڈگریاں حاصل کی، اور پھر بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ کام کیا، یورپ رہے اور اب بھی کینیڈا میں مقیم ہیں.
اور انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے پاکستان بازیچہ اطفال. اور ان کے بھائی جو ہیں مرزا نعیم صاحب آواز گروپ جو ہے ریڈیو کا, انہوں نے اس کی تقریب کا اہتمام کیا تھا. خود تو وہ کینیڈا میں تھے, یہاں ایک غائبانہ تقریب ہوئی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا یہ صلاح الدین ایوبی کے کارناموں اور یہودیت کی تاریخ کے آئینے میں پاکستان کے موجودہ حالات پر حقیقت افروز تبصرے. تو تاریخی پس منظر میں بڑی دلچسپ موازنہ ہوگا جو انہوں نے بیان کیا ہے تاریخی. یہ میرا خیال ہے کہ جو سیاسیات کے اور تاریخ کے طالب علم ہیں ان کے لیے ایک بڑا مطالعے کی چیز ہے. اور اس کو دارالشعور جو ہے 37 مدنگ روڈ لاہور پاکستان, اس نے شائع کیا ہے. اور ایک بڑی ایک دلچسپ تحریر ہے. اور بڑی انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جس طرح بیرون ملک جا کر ٹیکنالوجی حاصل کی ایٹمی اور پاکستان کی خدمت کی, اسی طریقے سے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سماجی شعبے میں اور تعلیمی اور تاریخی میدان میں اور اس کو دیکھا, یونیورسٹیوں کو کھنگالا اور یہ جو موتی ہے وہ نکال کے لائے ہیں. ایک ریکویسٹ آ رہی ہے شامی صاحب آپ سے, سوال ہے 30 سیکنڈ ہے کہ کوئکلی آنسر دے دیں کہ MQM لندن کو پریس کانفرنس کی اجازت کس طرح مل گئی؟ ہاں, اب یہ بات چودھری نثار علی صاحب کو بتانی چاہیے کہ جو MQM لندن ہے جس کے قائد پر پابندی ہے کہ وہ ان کو ٹی وی پر نہیں آ سکتے اس مرد آباد کے نعرے کی وجہ سے, تو اب یہ ان کے پرچار کرنے کے لیے ایک جماعت جو وجود میں آئی اور جس میں سارے تھکے ہارے لوگ کٹھے کیے گئے مختلف دوسری جماعتوں سے, اس پر کیسے پریس کلب کے دروازے کھل گئے اور تمام چینلز جو تھے انہوں نے اس کو یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ کیا. یہ چودھری نثار علی صاحب رینجرز کو نہیں, وزیر داخلہ صاحب کو جواب دینا ہوگا. نہیں, ان کو جواب دینا چاہیے اور پیمرا کو جواب دینا چاہیے. ٹھیک. بہت شکریہ شامی صاحب, بہت شکریہ. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.